बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है और इतनी चहकती हुई मैं आपको लग रही हूँ, महकती हुई लग रही हूँ, इतनी प्यारी लग रही हूँ। देखिए, जब भी मैं तैयार होती हूँ शो के लिए तो इसमें बहुत से लोगों का हाथ होता है। सबसे पहले मेकअप की बात आती है तो वो मेरा खुद का हाथ होता है, मैं खुद मेक ओवर करती हूँ। फिर उसके बाद आती है मेरे बालों की स्टाइलिंग की बात, तो स्टाइलिंग जो है मेरी हेयर स्टाइलिंग करते हैं मेरे दोनों मेकअप आर्टिस्ट असद और मोहसिन। देन उसके बाद जो एक बहुत ही अहम बात होती है जो कि आप लोगों को पता है, मेरे ड्रेसेस, मेरा वार्डरोब जो बहुत ही कमाल है। पिछले एक हफ्ते से मैं पहन रही हूँ जनाब मिन अयाज बुटीक के कपड़े, और आप लोग देख रहे हैं इनके ड्रेसेस बहुत ही अमेजिंग होते हैं। आज की अगर बात करूं तो ये बहुत ही ग्रेसफुल है। मंसूर साहिर भाई जब भी देखते हैं बहुत तारीफ करते हैं, और मैं उनको बताती हूँ, मेरी पूरी टीम को, या सब जिससे मेरे ड्रेसेस देखे बहुत कमाल होते हैं। अगर आपको भी चाहिए ऐसे ड्रेसेस या ऐसे बनवाने हैं, ऑर्डर करने हैं, तो आप मिन अयाज बुटीक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे देखिए इनका जो मतलब जो इनकी जो चीजें हैं, इनके जो ड्रेसेस हैं वो बहुत ही कमाल होते हैं। नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है। अब बढ़ते हैं अपने मौजूद मेहमानों की जानिब, आपकी मुलाकात करवाते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शरीफ खान जो कि एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी कोरंगी के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको वेलकम करते हैं सर मुस्कुराती सुबह। शुक्रिया। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान की तरफ आपका ध्यान मुतवज्जा करवाऊंगी। जनाब हमारे साथ मौजूद है शहरियार खान तरीन साहब जो कि जिम्मेदार हैं भावलपुर पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। आपको भी हम वेलकम करते हैं कराची में भी और मुस्कुराती सुबह। थैंक यू जी। इन्हीं के साथ साथ एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनका नाम है मलिक मजहर अमीन साहब जो कि पॉलिटिशियन है NA168 PP 254 से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपको भी वेलकम करते हैं हम मुस्कुराते सुबह में। तीनों मौजूद मेहमानों का वेलकम हो गया। कराची के जो हालात हैं सर, आप तो अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। मैं चाहती हूँ जरा रोशनी डालिए। मसाइल तो बेशुमार हैं, लेकिन इसके हल के लिए अब हमें क्या करना होगा? आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है कि किस तरह से चीजें जो है वो बेहतर हो सकती हैं? देखिए कहकशा, सूरत हाल जो है इंसान खुद तब्दील कर सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे मुझे एक जिम्मेदारी मिली एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी की, तो जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो बेतहाशा प्रॉब्लम सामने आए। मसाइल भी है और वसाइल भी नहीं है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें मैंने देखी तो मैंने अपने खुद, क्योंकि जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, वैसे तो मैं खैर सरकारी मुलाजिम हूँ, लेकिन जाहिर है कि ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशनशिप कराची में 2 डिस्ट्रिक्ट में मिली है। तो हम एक खुद जो है ग्रास रूट की पार्टी है, हमने इन मसाइलों से ये गुजरे हैं। तो मेरी अपनी तरजीहात है कि जो मायूसी है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आवाम को, रहने वाले लोगों को, तो उनकी मायूसी को दूर किया जाए। ठीक है। तो मैं जैसे ही आया हूँ तो इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अगर वैसे तो तकरीबन पौने 2 माह हो गए हैं, लेकिन उसमें जो है 15-20 दिन का इलेक्शन का पीरियड आ गया था। फिर उसके अलावा बहुत सारे मसाइल सरकारी सतह पर आए थे, सैलरीज के हवाले से आए थे, और कुछ ब्यूरोक्रेसी की चीज़ें थी, उनकी वजह से बड़े मसाइल आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसे जैसे वक्त गुजरा है मैंने अपनी चीज़ों को कंट्रोल किया है, और वही इदारा जिनसे लोग मायूस थे, जो हमारे डिपार्टमेंट के लोगों से मायूस थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है। अब मैंने अपनी वर्किंग शुरू कर दी है। ठीक है, माशाल्लाह। लोग कहते हैं सर इख्तियारात जब मिल जाते हैं किसी को तो वो उस इख्तियारात का सही इस्तेमाल नहीं करता। जो लोग ऐसा करते हैं उनको क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि कोई भी मनसब हो, या सरकारी गवर्नमेंट का हो या कोई भी मनसब हो, सबसे पहली जो है उसकी जो होती है वो अपनी नीयत की बात होती है। तो मेरी अपनी नीयत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जानता है, मैं खुद जानता हूँ, मेरी नीयत अच्छी है। मैं अपनी नेक नीयती के साथ मैंने अपने काम को शुरू किया, और मैंने जिस तरह भी काम जो शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, आवाम का भी और डिपार्टमेंट का भी। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नामुमकिन है। अब मिसाल इस तरह ले लें कि जिस तरह की माशी जो सूरत हाल, हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल है इस वक्त, जो हम परेशान हैं, पूरा पाकिस्तान परेशान है, हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं।
बीइंग ए पाकिस्तानी के, बीइंग ए मुसलमान के, अगर हमारी अपनी नीयत अच्छी हो, हम अगर ये चाहें सब मिलकर, तो बेहतरी की तरफ आ सकता है। कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हमें चाहना पड़ेगा, उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, और कोशिश करने वालों की मैं हमेशा कहती हूँ कभी हार नहीं होती। बढ़ते हैं शहरियार खान साहब की जानिब, उनसे जानते हैं सर भावलपुर के मसाइल क्या हैं, भावलपुर की ज़िंदगी कैसी है। मैं तो कभी आई नहीं हूँ कराची से बाहर, मैं आज तक गई नहीं, इत्तेफाक सिर्फ सक्खर गई हूँ। भावलपुर के बारे में हमें बताइए। जी, भावलपुर जो है रियासत है, बड़ी कदीम रियासत है बरे सगीर की, और बड़ी सरसब्ज और खुशहाल थी पाकिस्तान बनने से पहले भी, अच्छा। पाकिस्तान बनने के बाद भी। और इसके बड़े एहसानात हैं पाकिस्तान के साथ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साथ। और जब पाकिस्तान बना था उस वक्त इसने पाकिस्तान की बहुत हेल्प की थी। ठीक है। और ज़राअत के हवाले से हमारी रियासत बड़ी ज़रखेज़ है। और सबसे जो कमाल चीज़ है, पूरी दुनिया में जो वेदर जो है भावलपुर का, वो सबसे अच्छा है। वाओ। वो और उसमें जो दखन चलता है गर्मियों में, और जो चोलिस्तान की हवा जो होती है, और वो उसमें ऐसी एंटीबायोटिक हवा होती है जो काफ़ी जल्द की बीमारियों के लिए फ़ायदा मंद है, ओके। जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। माशाल्लाह। हाँ, और रातें बहुत ठंडी होती हैं वहाँ पे, बड़ी पुरसकून होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नहरी निज़ाम भी हमारा बड़ा ज़बरदस्त है, आउट क्लास है। और दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको मजीद सरसब्ज करे। आमीन। हमारे दरिया जो हैं वो बंद हुए पड़े हैं, मेहरबानी करें। और इस गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, हमारे दरियाओं को आबाद करे। और बहावलपुर जो है पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पुरअमन शहर है हमारा। माशाल्लाह। वहाँ पर लोगों के मसाइल क्या हैं सर, मैं जानना चाहती हूँ, आप नाज़रीन को शेयर करें अगर हमारे साथ, कि वहाँ पर मसाइल किन किन चीज़ों के हैं। जैसे हम तो यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे पास बिजली के भी मसाइल हैं, हमारे पास गैस के भी मसाइल हैं, सड़कें हमारी टूटी हुई हैं। क्या भावलपुर में भी इस तरह के मसाइल हैं या बरक्स हैं? रोज़गार के मसाइल हैं वहाँ पे, बच्चों का जो एजुकेशन है बहुत अच्छी रेशो है, और उन्हें नौकरियों के बड़े मसाइल हैं, बिजनेस का बड़े मसाइल हैं। हमें हर काम के लिए अपर पंजाब जाना पड़ता है, और हमें अपने फंड्स का हिस्सा भी नहीं दिया जाता। अच्छा। हाँ जी, और ज़्यादातर हिस्सा जो है अपर पंजाब ले जाता है, जनूबी पंजाब वैसे महरूमी की शिकार है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? ऐसे ये है कि हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। और एक यही आवाज़ है, आपका अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि कराची के अंदर मखदूम शरफुद्दीन शाह साहब हैं, इन्होंने आवाज़ अभी बुलंद की है, तो इनकी वजह से कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ बैठे हैं। और इन्होंने आगे हमारी पब्लिक को भी प्रमोट कर रहे हैं, हमें भी प्रमोट कर रहे हैं। इनकी दुआओं का असर है सारा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आप हमेशा आपके साथ हैं, हमारा प्लेटफॉर्म भी आपके साथ है, जब भी आपको आना हो। कराची ने वेलकम किया, अदरवाइज पाकिस्तान ने तो हमें दिल से तो लगाया था, अपर पंजाब हमें कुछ नहीं कर रहा हमारे लिए। कोई बात नहीं सर, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, चीजें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। बढ़ते हैं हम मलिक मजहर अमीन साहब की जानिब। सर बताइए, आप पॉलिटिशियन हैं, सियासतदान हैं, पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं? आजकल जो मौजूदा हालात चल रहे हैं कराची के, तो आप क्या समझते हैं किस तरह से चीजें जो है वो बेहतरी की जानिब आ सकती हैं? क्योंकि सियासतदान जो है दूसरे जो होते हैं, ये नहीं कि आपकी बात कर रही हूँ, सिर्फ वादे करते हैं और बातें करते हैं, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाते। तो आप क्या समझते हैं, क्या सिर्फ बातों से ही जो है वो कराची चल जाएगा? देखिए, बात यह है कि स्टेबिलिटी नहीं है सियासत में। आपको ज़्यादा पता है कि आप इस प्लेटफार्म पे बैठी हैं, तो आपके मतलब आपको ज़्यादा इन चीज़ों को पता होना चाहिए। हम तो लोग भावलपुर से रिलेटेड हैं, भावलपुर की जो मतलब है वहाँ की जो मसाइल हैं, या वहाँ पे जो सियासतदान जो कुछ कर रहे हैं उसके मुतालिक तो मुझे पता है। ठीक है। कराची के हालात का हम लोगों को नहीं पता। अच्छा, सीधी सी बात है। ठीक है। हाँ, वो न्यूज़ वगैरह पे तो कभी देख लेते होंगे, लेकिन सही बात है। हम लोग तो डरते हुए यहाँ आते नहीं थे, यकीन करें। मुझे पता, बल्कि कहा गया था कि यार बाहर नहीं निकलना, मोबाइल, लेकिन यहाँ पे मैंने वो चीज़ नहीं देखी। अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़ा फर्क देखा है। मुझे कहा गया थी मोबाइल बाहर नहीं निकालना, पर्स बाहर नहीं निकालना, मतलब हर चौक पे डाकू ठहरे होंगे, वो आपसे खेल लेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुछ नहीं है। अभी तो कुछ मैंने तो नहीं देखा। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अमन देखा है, सुकून देखा है। जो खान का बुखारिया के मतलब वो है अमीर हैं, तो उनकी वसादत से हम लोग यहाँ पे आए बैठे हैं। रूहानी तौर पे हमारा लगाव मतलब उन्हीं की तरफ है। ठीक है। हमने उनको वेलकम कहा है कि आप भावलपुर आए, दावत भी दे रहे हैं
کہ ان میں روحانیت بھی دیکھی ہے اور پاکستان کے لیے ان کے دل میں جو ہے نا وہ میں نے تڑپ دیکھی ہے، یقین کریں۔ ماشاءاللہ۔ میرا خاندان جو ہے 95 سے سیاست میں ہے۔ میرا دادا ذیلدار تھے پہلے 95 سے پہلے اپنا صدر ایوب کے دور میں، پھر میرے بابا چیئرمین رہے ہیں، میں ناظم رہا ہوں، چیئرمین رہا ہوں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کوشش کی تھی، مجھے ٹکٹ نہیں ملا، پھر میرے کزن کو مل گیا تھا، تو وہ لڑے۔ تو وہاں دیکھا ہے کہ وہاں جو ہے نا مغروسی سیاست ہے ہمارے بھاولپور میں، مطلب گدی نشین ہے، وڈیرے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ پارٹیوں کا ووٹ کم ہے اور وڈیروں کا ووٹ زیادہ ہے۔ اچھا جی، یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان کے پیچھے یہ پیچھے کیا کر رہے ہیں۔ کبھی آواز نہیں اٹھائی انہوں نے بھاولپور کے لیے، کبھی فنڈ نہیں لائے۔ میرے اپنے بیٹے دو جو ہے نا گریجویشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی جابز نہیں ملی، جاب دیتے نہیں۔ یقین کریں لاہور بیچ کے آتے ہیں، اسلام آباد بیچ کے آتے ہیں یہ لوگ، ووٹ لے جاتے ہیں ہم لوگوں سے۔ ہمیشہ سے ہم لوگ ٹھہرے رہے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی آ گئی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹھہر گئے، اس وجہ سے ٹھہرے رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے حلقے میں کام کریں گے۔ آپ آ کے دیکھیں بھاولپور میں کچھ بھی نہیں۔ یقین کریں ریاست بھاولپور اتنی امیر ریاست تھی کہ یہ سعودی عرب کو فنڈز فراہم کرتی تھی، سعودی عربیہ کو فنڈز فراہم کرتے تھے ہمارے نواب۔ ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں نہ کوئی نوابوں کو پوچھ رہے ہیں، نہ کچھ، جو بیٹھے ہیں بس وہی جو ہے نا مزے کر رہے ہیں، ووٹ مل جاتے ہیں ان کو۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی شخصیت آئے وہاں پہ۔ بالکل۔ تو ملک بھائی کب معاملات جو ہے وہ بگڑے، نظام کب خراب ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں اور کس طرح سے صحیح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں نام کسی کا لینا نہیں چاہتا، آپ کے سامنے پارٹیاں پہلے پیپلز پارٹی رہی ہے، پھر نون لیگ رہی ہے۔ یقین کریں آپ دیکھیں کہ پاکستان پیچھے ہی جاتا رہے۔ ہمارا علاقہ تو خیر پسماندہ ترین علاقہ ہے، تو نہ جابز وہاں ان لوگوں نے کریٹ کی ہیں، نہ کوئی مطلب۔ دیکھیں زراعت ہماری تباہ ہو گئی ہے، بیج، یقین کریں کہ بیج اتنے مطلب ہے، جب میرے بابا کاشتکاری کرتے تھے وہاں 45 من کپاس ہم لوگوں نے اٹھائی ہے میرے ہوتے ہوئے۔ مجھے یاد ہے کہ 45 من کپاس میرے بابا نے اٹھائی ہے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا۔ اب یقین کریں 12 من 10 من سے اوپر نہیں آ رہی اوسطن۔ فیکٹریاں بند ہو چکے ہیں میڈم، فیکٹریاں بند ہو چکے ہیں وہاں پہ کاٹن کی۔ مزدور جو ہے، جو ہمارے غریب لوگ جو ہے نا روزگار مطلب انہی سے ملتا تھا، تو اب ختم۔ اب وہ ڈکیتیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، وہ اڈوں میں بیٹھتے ہیں، سارا دن چائے پی کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے گھر آ جاتے ہیں۔ رات کو پھر وہ ظاہر ہے جب بھوک بڑھے گی تو لوگ ڈکیتیاں کریں گے، چوریاں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یقین کریں آپ کہ ہمارے خاندان، کیونکہ میرا دادا ذیلدار رہا ہے، مطلب الحمدللہ ہمارے رقبے بھی اپنے ہیں، وہاں پہ اثر و سوگ بھی ہے۔ میری اپنی موٹر دفتر کی کھل گئی ہے، یہ حالات ہے جو کبھی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ اچھا تو کیا سمجھے، بھوک کی وجہ نہیں ہے، بالکل بے روزگاری ہے۔ تو کوئی ایسی شخصیت ہے جو پاکستان کو سنبھال لے؟ یقین کریں یہ واحد ہمارا ملک ہے جو پورے عالم اسلام کی جو ہے نا مطلب ایک طاقت تھا، بالکل، وہ دنیا ڈرتی تھی۔ اٹامک پاور ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے پاس وسائل مال ہیں، لیکن کبھی وسائل کو نکالا نہیں گیا، استعمال نہیں کیا گیا۔ تو کوئی ایسی ہستی، جیسے ہم آپ خانقاہ بخاریہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہستی آئیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں تو یقین کر اندھیرا ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہم کس کی طرف جائیں۔ میری یقین کریں 2018 میں یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، دوست ہیں میرے، ان کو پتہ ہے کہ میں جیت سکتا تھا، مجھے ٹکٹ نہ دینے کی وجہ سے وہاں، کیونکہ وہ اپنا جہانگیر ترین صاحب ان کے ریلیٹیو ہیں، ان کے ہاتھ میں سارا وہ تھا پی ٹی آئی کا۔ تو پچھلی دفعہ جب ٹکٹ کا اناؤنس ہونا تھا اس وقت جو ہے نا مجھے نکال کے ایک اپروچ کے ذریعے جو ہے نا میرے کزن کو دے دیا گیا۔ میری وجہ سے 4 وہاں کینڈیڈیٹ ہارے ہیں، 4، 3 جو ہے نا، ایک ایم این اے، 2 ایم پی اے ایک سائیڈ کا، ایک ایم پی اے ایک سائیڈ کا۔
یہ سارے جو ہے نا ہر کسی کو پتہ ہے بہاولپور میں کہ صرف میری وجہ سے ٹکٹ صحیح جگہ نہ دینے کی وجہ سے یہ 4 کینڈیڈیٹ ہارے تھے وہاں پہ. تو یہ اتنی بڑی ناانصافی آپ کے ساتھ؟ بس دیکھ لیں کہ نظام ہے پسند نہ پسند. یہ اگر اس طرح سے ہی چلتا رہا تو کس طرح سے پھر پاکستان چلے گا؟ ناظرین یہاں پر بریک کا ٹائم ہو گیا, آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے, دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں محمد شریف خان صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں ڈی ایم سی کے مسائل, ان کے پر بات کریں گے, اور انہوں نے پیپرز وغیرہ بھی نکالے ہوئے ہیں ہمیں روشنی میں دکھانے کے لیے. جی بتائیے گا سر ذرا. دیکھیں ڈی ایم سی کورنگی ایک کراچی کے 7 ڈسٹرکٹس میں ایک بڑا اہم ڈسٹرکٹ ہے جس میں 37 یو سی آتی ہیں. ٹھیک ہے. یونین کونسلز جو جس کہا جاتا ہے, اور کورنگی ڈسٹرکٹ میں تقریباً 450 فیکٹریز آتی ہیں. جو کراچی جو انڈسٹریل ایریا ہے, کراچی کی جو انڈسٹریل ایریا ہے اس میں کورنگی کا بھی ایک بہت بڑا انڈسٹریل ایریا ہے, اور جو کراچی جو ریونیو دیتا ہے اس مد میں جو ہمارے 450 اس میں آتی ہیں. ہمارے ساتھ مسائل کیا ہے, کورنگی کے تقریباً جو ہے 4,500 ملازمین ہیں. ٹھیک ہے. اچھا 4,500 ملازمین میں تقریباً ہمیں اوزیٹی جو ملتی ہے, آکٹائٹ جو ٹیکس کی مد میں جو ہوتا ہے, جو نواز شریف کے زمانے میں کراچی کا جو ٹیکس جو آکٹائٹ ہوتا تھا وہ ایک پورا وہ ختم کر کے اب وہ وہاں سے آتا ہے اسلام آباد سے. ٹھیک ہے. وہ تقریباً 18 کروڑ 88 لاکھ روپے آتا ہے. اور ہماری جو سیلری ہیں, صرف سیلریاں جو تنخواہ ملازمین کی دی جاتی ہے 430 افراد 4030 افراد کی 20 کروڑ 78 لاکھ روپے, یعنی کہ تقریباً 2 کروڑ پونے 2 کروڑ تو ہمارا سیلری کا شارٹ فال ہے. بالکل. اچھا ان میں بھی جو ہے اب یہ جب مسائل آئے ہیں, آپ خود سوچیں پھر کیسے اس کو پورا کیا جائے. اچھا اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں, ملازمین کے اپنے مسائل ہیں, لیکن جو ہے میں نے پھر ڈپارٹمنٹ کے اپنے, کیونکہ جیسے ہی ہمارا ایڈمنسٹریٹر کا آرڈر ہوا تو بہت سارے پرابلم آئے, بیوروکریسی کی طرف سے بھی آئے اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی آئے. پھر بلدیاتی الیکشن تھا, یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں, میں اس پہ کوئی وہ نہیں کرتا, یعنی کہ اگر کراچی میں اگر ایم کیو ایم کا ایڈمنسٹریٹر لگ گیا تو اس کا بڑا شور ہو گیا. باقی پورے سندھ میں ایڈمنسٹریٹر لگ رہے, کسی کو کوئی پریشانی نہیں. اچھا پریشانی کیا ہے, انہیں یہ بات پتہ ہے, ماضی ایم کیو ایم کا گواہ ہے, ایم کیو ایم کے جو حق پرست ایم پی ایم این اے نظامت رہی ہے, آج جو کراچی کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اسی قیادت کی مرہون منت ہے, جو مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں جو ہمارے جو رہے. تو ہم نے تو آ کر جب ان مسائلوں کو دیکھا تو پھر ہم اس سے پریشان نہیں ہوئے, بلکہ جیسے میں نے کہا کہ انسان کی اپنی نیت ہوتی ہے اور پھر ایک اپنا خود بھی عزم ہوتا ہے. تو میں نے پھر جو ہے اس کو بیٹھ کر کیا, میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے بھی کہا, میں نے کہا کہ دیکھیں بھئی اب جو ہے جو ایک مایوسی پھیلی ہوئی ہے کورنگی ڈسٹرکٹ کی عوام کو, ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ زبردستی یا آپ جو کچھ نہیں کر سکتے, سب کچھ کر سکتے ہیں بے شک. تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ بھی جو ہمارا جو ٹیکسز کا جو ادارے ہیں, جو ریکوری کے جو ادارے ہیں, میں نے ان کو یہ زور دی, کیونکہ مجھے ہر ماہ 2 کروڑ روپیہ تو صرف وہ ویسے نکالنا ہے تاکہ میں اپنی سیلری کو پورا کر سکوں, جو شارٹ فال ہے, جو سیلری میں کمی ہے, اس کو پورا کر سکوں. الحمدللہ میں 2 ماہ کی سیلری دے چکا ہوں, ماشاءاللہ. اور پھر جو ہے اب بھی مسائل ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب وسائل نہ ہونے کی وجہ لوگ, کیونکہ امیدیں بنی ہیں کہ بھئی یہ لوگ آئیں تو کام کر کے دکھائیں. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو میں نے بہرحال اسی میں سے ایک راستہ نکالا کہ نہیں بھئی, میں نے پورا ایک ہفتے میں نے تمام اپنے جو ہمارے ڈسٹرکٹ کورنگی کے جو 4 زون آتے ہیں, جس میں کورنگی زون آتا ہے, لانڈی زون آتا ہے, شاہ فیصل زون آتا ہے, ماڈل زون آتا ہے, تمام زون کی میں نے وزٹس کیے. ٹھیک. اور صفائی ستھرائی کے نظام کو دیکھا. پھر جو ہمارے اسکول سے, ہمارے تقریباً جو اسکول ہیں ڈی ایم سی کورنگی کے تقریباً 105 اسکول ہیں. اچھا اس میں بھی 105 اسکول میں تو 102 اسکول تو وہ ہیں جو ابھی چل رہے ہیں نا, 3 تو بالکل ہی بلڈنگیں ان کی خستہ حالتیں گری ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اسکول کو ہی نہیں دیکھا, پھر ہم نے پارکس کے بھی وزٹ کیے. تقریباً کورنگی کے اندر, کورنگی ڈسٹرکٹ میں 278 پارکس ہیں. ماشاءاللہ. 278 پارک, یعنی کہ جب پلاننگ ہوئی ہوگی تو آپ خود سوچیں
کہ ہر چیز کو سامنے مد نظر رکھا ہوگا عوام کی آب و ہوا کے لحاظ سے. بالکل سیر و تفریح کے لیے ویسے ہی بہت اچھا اسی طرح پارک بھی تھے. اچھا اس پارکوں میں نے دیکھا تقریباً 170 کے قریب پارک تو بالکل مناسب تھے, یعنی کہ وہ لگ رہے تھے کہ پارک ہے. اچھا اس کے علاوہ بھی 178 کے قریب تو پلے گراؤنڈز ہیں, بڑے چھوٹے پلے گراؤنڈ ملا کے ان کو لگایا تو تقریباً اتنے بنتے, ان کا بھی میں نے وزٹ کیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ میری اپنی ترجیحات جو تھی وہ ایجوکیشن پر تھی. اوکے فرسٹ ترجیحات میری ایجوکیشن. تو میں نے اپنے لائبریریز کا وزٹ کیا, کیونکہ جیسے کہ ہمارا جو کورنگی ہے وہ متوسط مڈل طبقے کا علاقہ ہے, مزدور طبقہ رہتا ہے. تو میں نے جب اپنے اسکولز کے وزٹ کیے تقریباً 20 کے قریب میں اسکول کے وزٹ کر چکا ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری لائبریریاں ہیں, تقریباً 14 لائبریریاں ہیں ماشاءاللہ. اچھا 14 لائبریریز میں بھی چند لائبریری تو ایسی ہیں جو ایک دو لائبریری تو ایسی جن کو ماڈل کہا جا سکتا ہے, لیکن اکثریت جو لائبریری ہے ویسے تو کتابیں ہیں, فرنیچر ہے, اسٹاف ہے, لیکن وہ ماحول نہیں ہے کہ جو ہوتا ہے کہ جو ماضی میں ہم بچپن میں دیکھتے آئے ہیں کہ یعنی کہ اخبار گھر گھر نہیں جاتا تھا پہلے ہمارے زمانے میں. جب اسکول کا ٹائم تھا ہم تو کسی شاپ پر دیکھتے تھے, کسی ہوٹل پہ یا کیبن پر دیکھتے تھے, پھر جا کے اخبار پڑھتے تھے, کہانیاں پڑھتے تھے. لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ میں نے کہا جب لائبریری آئے تو یہ پڑھنے کا ریشو جو ہے لوگوں کا وہ بھی ہونا چاہیے, اس کے لیے ایک ماحول بنانا پڑے گا, کریٹ کرنا پڑے گا. تو میرے سامنے یہ ساری چیزیں تھیں, گراؤنڈز بھی تھے, اسکولز بھی تھے, یہ بھی. تو پھر میں نے کبھی وسائل تو ہے نہیں بالکل, لیکن میں نے کہا کہ نہیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے اپنے ذرائع, اپنے تعلقات, اپنے سیاسی حوالے سے استعمال کی. تو میں نے کہا لوگوں کو تعلیم کی طرف لانے کے لیے ہمیں جو ہے اقدامات کرنی چاہیے. تو میں نے بک فیئر لگایا. سب سے پہلا بک فیئر میں نے جو لگایا, بالکل بک فیئر لگایا میں نے اپنے ماڈل زون کے اندر. تو ماڈل زون میں نے جب بک فیئر لگایا تو 2 روزہ بک فیئر تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں مجھے جو ہے بڑا اچھا رسپانس ملا, رسپیکٹ ملی. اور پھر لوگوں کا کیونکہ جب بک فیئر لگایا تو فیملیز آئی, طلبہ طالبات آئے, نوجوان آئے, اس کا ایک اچھا رسپانس ملا. تو یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو دوبارہ رکھنا چاہیے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جیسے میں نے کہا کہ ہمارا جو ایریا ہے وہ متوسط مڈل طبقہ ہے. تو میں نے گورنر سندھ سے ریکویسٹ کی کہ میرا ایک ارادہ ہے کہ کورنگی ڈسٹرکٹ ڈی ایم سی کی طرف سے سی ایس ایس کارنر کی CSS کی کلاسز شروع کی جائے اور ISS بھی کی کلاسز شروع کی جائے, تاکہ جو بچہ انٹر پڑھ رہا یا گریجویشن کر رہا ہے تو اس کو بھی یہاں پر مواقع فراہم ہونے چاہیے بالکل سرکاری سطح پہ, تاکہ وہ کہیں پر بھی, یعنی کہ کراچی میں تو اس وقت تعلیم جو ہے وہ کمرشل ہو گئی ہے. غریب آدمی جو 35-40 ہزار پہ سیلری لیتا ہے, اگر اس کے 4 بچے 5 بچے تو ایک بچے کو بھی منیمم بھی اگر فیس اگر پرائیویٹ اسکول کی لگائے جو 8-10 ہزار روپے لگتے ہیں تقریباً. تو میں نے اپنے یہ کہا کہ اس کو ہمیں ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے. ہم نے باقاعدہ CSS کلاسز کا ایک جو سیرمنی رکھی ہوئی کہ ہماری 5 نمبر کورنگی میں ماڈل لائبریری ہے, اس میں میں نے افتتاح کرایا گورنر صاحب سے ماشاءاللہ. اور اس میں بڑا اچھا ہم نے اس میں پھر ابھی کتابوں کا بھی ارینج کیا. تو انشاءاللہ عنقریب ہی انشاءاللہ اس کے داخلے شروع ہو گئے ہیں 1 مارچ سے, اور 15 مارچ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا شروع ہو جائے گا, کلاسز باقاعدہ شروع ہو جائے گی. انیشیل اسٹیج پہ ہم انگلش لینگویج کی کلاسز شروع کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی 2023 کا 22 اور 23 کا جو CSS کی جو ایگزام ہے وہ ابھی شروع ہو گیا نا, ان کا جو ہے ابھی آ گیا ہے ان کا ٹیسٹ کے لیے, ایگزام کے لیے اخبار میں. لیکن اب ہمیں جو 2023-24 کی جو تیاری ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب کرانے کے لیے, تو ہم نے اس کی یہ تیاری کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے سیکنڈ جو ہے جیسے میں نے کہا کہ جس طرح جب ہم نے بک فیئر کا لگایا تو پھر ہم نے باقاعدہ شاہ فیصل میں 3 روزہ بک فیئر لگایا. 3 روزہ بک فیئر لگا, تینوں دن جو ہے الحمدللہ بڑا ایک اچھا ہو. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ انسان کرنا چاہے نا تو ہو سکتا ہے. اچھا کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ میرے پاس تو 2 کروڑ روپیہ تقریباً سیلری میں شارٹ فال ہے بالکل, اور ملازمین کی تعداد بہت ہے. ابھی یہ ہے کہ امیدیں لوگوں کی بہت بنی ہے, اور میں جو ہے یقین کریں آپ ابھی میرے موبائل پر خود بھی بہت سارے لوگ, اچھا ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں میں نے کہا نا گراس روٹ سے, ہم کوئی
बुनियादी जद्दी पुश्ती पॉलिटिकल नहीं है। बिल्कुल हम तो एक तालीम याफ्ता लोग हैं। हमने तो जब हमने अपने वो देखा हमारे साथ जाती, तो हमने खुद नहीं किया। हमारा एमक्यूएम जो है एक हालात की पैदावार है, बिल्कुल ठीक है ना। तो फिर हमने, क्योंकि हम खुद प्रैक्टिकल से गुजर चुके हैं, हालात से गुजर चुके हैं, तो हमने कहा कि नहीं भी इंशाअल्लाह ताला इसको हम करते। तो हमने कोशिशें की, लोग खुद डायरेक्ट वो राब्ता करते हैं। पार्कों के लिए का जब विजिट करते लोग आ जाते हैं कि हमारे पार्क खैराबाद है। हम जब डिस्पेंसरीज में गए, यानी कि 15 अस्पताल हैं डीएमसी कोरंगी के, आपको हैरत होगी कि 15 हॉस्पिटल में डॉक्टर की तादाद जो है ना 3 है सिर्फ। यानी कि 15 हॉस्पिटल है, 15, ये कराची है। बिल्कुल कराची जो पूरे पाकिस्तान को देता है, पाकिस्तान कराची के अवाम का, जैसे हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं कि कराची इतना बड़ा, इतना उसका दिल है कि हर फर्द यहाँ समा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर कराची के अंदरूनी हालात देखेंगे ना तो आप हैरत करेंगी बिल्कुल कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो यानी कि जब मैंने हॉस्पिटल्स के जो विजिट किए, तो हॉस्पिटल के जब विजिट किए तो 15 हॉस्पिटल में 3 डॉक्टर, यानी कि जब मैंने विजिट किया, एक डिस्पेंसरी हमारी शाह फैसल में थी, एक बिल्कुल मेन रोड पे, यानी कि इंडस हॉस्पिटल के सामने 3.5 नंबर पे हमारी डिस्पेंसरी थी, वहाँ डॉक्टर थी, खातून डॉक्टर थी। तो मैंने कहा भी कितने पेशेंट आते, उन्होंने बताया 60-70 के करीब आते हैं। चलो भी ठीक है। मतलब इतने बड़े कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ और सिर्फ 15 हॉस्पिटल गवर्नमेंट के, ये डीएमसी के, बिल्कुल ठीक है ना। अब उसमें डॉक्टरों की तादाद क्या है, वो सिर्फ 3 है। अल्लाह अकबर, 3 डॉक्टर्स, बहुत मुश्किल होता होगा। फिर सर बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे बात को, बढ़ते हैं हम सर की जानिब। सर बताइएगा, हम शरियार भाई हमें बताइएगा कि क्या मसाइल, जैसे इन्होंने डिस्कस किया और भाई से भी मैंने सुना, भावलपुर में बेरोजगारी के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, तो वजह क्या है, क्यों वहाँ पर जो है वो नौकरी के वसाइल लोगों को नहीं दिए जाते, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है? मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आवाज़ बुलंद करने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ जो मेन चीज़ है, हर चीज़ खामोशी से बर्दाश्त कर लेते हैं। बिल्कुल साबरीन है हम लोग। बिल्कुल ऐसे ही है, करबला की तरह। यजीद के साथ हक की आवाज़ बुलंद करनी है, लड़ाई पे नहीं आना, आमादा नहीं होना, फिरका वारियत नहीं है, दहशतगर्दी नहीं है, जुल्म सह लेंगे, बिल्कुल दहशतगर्दी की तरफ नहीं जाएंगे, झगड़े की तरफ नहीं जाएंगे। हमारा हक अपर पंजाब खा रहा है, हमारा हक तकरीबन तमाम ब्यूरोक्रेसी भी खा रही है। बिल्कुल। और हालात को, जैसा जब तक आप खुद आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे कि अब कुछ करना है, तो जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। बढ़ते हैं मलिक भाई की जानिब। आप बताइएगा सर, हमने जैसे डिस्कशन की कि आपके साथ एक इतनी बड़ी नाइंसाफी हो गई, उस पर भी आपने सब्र कर लिया, लेकिन अब आप पॉलिटिशियन हैं माशाल्लाह, सियासी मैदान में, क्या समझते हैं कि आप किस तरह से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं? देखिए जी, मैं अकेला क्या बेहतर कर सकता हूँ जब तक चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है ना। जैसी सोच है हमारे सियासतदानों की, भावलपुर की बात कर रहा हूँ। देखिए, एक तारिक बशीर चीमा साहब हैं, वो 2 दफ़ा डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहे हैं, मैं उनकी उसमें था, मैं भी नाजिम था। तो मैंने देखा है कि यकीन करें, हज़ारों की तादाद में नौकरियाँ उसने दी हैं। अच्छा। उसका हल्का जो है ना, वो मेरी यूनियन कौसर रामा जो है आखिरी थी, पहले यजमान से उनका इलाका यजमान का होता है, तो वहाँ से लेके आखिरी यूनियन कौसर रामा की है। यूनियन कौंसिल रामा 26 थी उस वक्त, अब थोड़ा सा चेंज हो गया उसका नंबर। यकीन करें, एक नौकरी सराइकियों को नहीं दी उस बंदे ने। मैं तासुब वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने तासुब किया, लेकिन वो तासुब करते हैं। यकीन करें कि वहाँ चकूक होते, क्योंकि यजमान की साइड में चकूक ज्यादा है। वहाँ कोई ऐसा चक नहीं है जहाँ पे अब जो है ना टफ टाइल ना लगी हो। काम किया उन्होंने, नो डाउट, सड़कें बहुत अच्छी बनाई हैं। अच्छा। जो काम है वो उसकी मैं अब भी तारीफ करता हूँ, लेकिन ये है ना, सिर्फ तासुब की वजह से हमारे इलाके की जो जितनी यूनियन काउंसिलें थी, किसी को जॉब नहीं मिली। एक तो ये कॉटन फैक्ट्रियां बंद हो गई, जो धागा बनाने की मिलें थी वो बंद हो गई, क्योंकि जैसे ही कपास फ्लॉप हुई है तो वो बंद होना शुरू हो गई थी। अब कोई भी नहीं चल रही मिल।
بھاولپور میں کوئی مل نہیں چل رہی, سارے بے روزگاروں کے فیصل آباد جاتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں, وہاں بھی کبھی وہ رکھ لیتے ہیں, کبھی بھیج دیتے ہیں واپس. تو دیکھیں یہ تو گورنمنٹ ہی کوئی مطلب نظام لا سکتی ہے, نظام لا سکتی ہے, ایگزیکٹلی سیدھی سی بات ہے, یہ ان کی ذمہ داری, ان کی ذمہ داری ہے. ہم تو شور مچانے والے ہیں, ٹھیک ہے, پیس رہے. دیکھیں نا, میں کہتا ہوں کہ میرے ٹھیک ہے, اگر میرے باپ دادا کی طرف سے مجھے زمین نہ مل رہی ہوتی, میرے بیٹے بھی ڈکیتی کرتے, کوئی جرائم کی دنیا میں چلے جاتے. وہ آسائشوں کے عادی ہیں, بالکل, وہ صرف ذمہ داری کی وجہ سے تو ابھی تک وہ مطلب ان کے وہ چل رہا ہے نظام. اگر زمینیں نہ ہوتی, میری بہن تو بتاؤ کہ میرے بچے کیا کرتے. بالکل صحیح بات. نہیں ملی جابس, میں نے کوشش کی, پیسوں کی آفر دی ہے, نہیں ملی. اچھا, آپ سرائکیوں کو نہیں ملتی. آپ نے بھی کوشش کی؟ میں نے کوشش کی ہے, میری بہن میں نے ایم پی ایس کے پاس جاتا رہا ہوں. یہ بہت افسوسناک بات ہے ویسے. تو میں سید بادشاہ کے پاس گیا تھا, پیر شرف الدین شاہ صاحب کے. میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا مہربانی کریں, میرے ایک بیٹی کی تو جاب کرا دیں, پڑھے لکھے ہے. ایک میرا بیٹا انجینئرنگ کر کے آیا ہے لندن سے, ٹھیک ہے نا, یہاں آوارہ گردی کر رہے ہیں اور جابز نہیں دے رہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین, یہاں پر بریک کا ٹائم ہو گیا, آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو, جس کا نام ہے مسکراتے صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, جس کا نام ہے مسکراتے صبح. ملک بھائی سے بات ہو رہی تھی, آپ نے بتایا بچے آپ کے جو ہیں وہ بے روزگار ہیں, آپ نے بہت کوششیں کر لی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن وہ اپنی ذمہ داری جو ہے بالکل اچھے سے نہیں نبھا رہے. وہ تو ہم سب اپنے, اگر یہاں کے بھی حالات دیکھیں تو بھی بہت سی پرابلمز ہیں, لیکن بھاولپور کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے کہا تعصب ایک ایسی چیز ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے, چاہے بلوچی ہو, چاہے سندھی ہو, چاہے سرائکی ہو, ہم سب بھائی بھائی ہیں, بھائی بھائی ہیں, بالکل. اگر ہم یہ چیز ختم نہیں کریں گے تو 75 سال ہو گئے سر, اگر اب ابھی بھی ہم اس بات پر بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, وہاں جا کے پتہ کریں کہ سرائکیوں کو کتنے فیصد جاب ملی ہیں. کیا یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں سرائکی؟ زیرو ریشو نکلے گا, دیکھ زیرو ریشو نکلے گا. ایسی دیکھیں, جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ میرے دادا کے زمانے سے لے کے اب تک جو ہے نا, جب میرا دور ہے تو میری اپنی موٹر کھل گئی ہے. بالکل, ہر چوتھے پانچویں دن وہاں پہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. لا انفورسمنٹ کوشش کر رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن حالات بہتر نہیں ہو پا رہے. اسی وجہ سے, غربت کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے. اور بالکل دیکھیں اب جو ہے نا ہمارا زراعت کا نظام بھی صحیح نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, صحیح نہیں چل رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس نئے بیجز نہیں ہیں, بیج جو ہے نا صحیح نہیں آ رہے, اور سے ہماری صحیح اس طریقے سے نہیں پیداوار ہو رہی کہ ایک تو موسم کا مطلب فرق ہے, دوسرے بیج, ان میں قوت مدافعت ہی نہیں رہی ہے. اوکے, اس میں کوئی فائدہ ہی قوت مدافعت ہی نہیں رہی ہے ان میں. او مائی گاڈ, تو کس طرح سے پھر جو ہے وہ اچھائی ہوگی؟ گورنمنٹ کو چاہیے زراعت کے شعبے کو بہتر بنائے. بالکل. شہریار خان صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ نے سیاست میں آنے کی کوشش کی, اور اگر کی تو آپ کو کیوں لگتا تھا کہ سیاست میں آ کے آپ حالات بہتر کر سکتے, اور اگر نہیں کی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جی, نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ صرف پاکستان کے اندر جو سیاست ہے آج کل کی, سوائے منافقت کے اور کچھ نہیں ہے. بالکل, یہ تو یہی ہے کہ اگر ظالم ہیں تب تو آپ سیاست کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں کر سکتے. انسان دوست نہیں ہو سکتے آپ. بالکل, سیاست اصل مقصد ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کی ہے کہ دوسرے کے اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. بالکل, تو کس نے کھڑا کیا ہے؟ آج بہت سے پولیٹیشنز ایسے ہیں جن کے خاندانی طور کے اوپر پیچھے دیکھ لیں, باپ دادا سے کچھ نہیں تھا, آج اربوں روپے ہیں ان کے پاس, ان کے اکاؤنٹس میں. ان کے بچے فرعونیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. بالکل, غریب کا بچہ ویسے ننگا پھر رہا ہے, بالکل, اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں کمپٹیشن کے ایگزام غریب کا بچہ دے گا, اسے نوکری نہیں ملے گی. اب یہاں پہ پولیٹیشین کی بیٹی بھی ہوگی, اگر اس نے ایف ایس سی نہیں بھی کی تب بھی اسے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل جائے گا. بالکل, یہ کیا ہے؟ تعلیم میں جب تک چیٹر موجود ہیں آپ پرموشن نہیں کر سکتے. بالکل, تو اس وجہ سے آپ جو ہے وہ سیاست میں آپ نہیں آئے.
بہتر ہے کنارہ کشی، گند میں رہنے سے بہتر ہے کنارہ کشی. کنارہ کشی کر لی. ٹھیک ہے، آپ کا موقف ہم نے جان لیا، اور جو کہ مجھے کہیں نہ کہیں صحیح میں متفق ہوں آپ کی بات سے. آپ کی جانب بڑھیں گے محمد شریف خان صاحب. مجھے بتائے گا جب سے آپ نے ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر جوائن کی تو آپ نے اور کیا کیا کام کروائے، آپ بتائیے. دیکھیے میں تو جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس مسائل بھی ہیں اور وسائل بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر جیسے میں نے اپنے ہاسپٹلز کا تذکرہ کیا، وسائل نہیں بھی ہیں تو پھر میں نے ان کے لیے میں نے کچھ لوگوں سے کانٹیکٹ کی. ٹھیک ہے نا. جیسے کورنگی میں ہمارے انڈس ہاسپٹل ہے، میں ان کی انتظامیہ کے پاس گیا. میں نے کہا بھی آپ پورے سندھ میں آپ کے کچھ ہاسپٹل چل رہے ہیں، تو ہمارے ڈسٹرکٹ میں 15 ہاسپٹل ہیں، تو آپ کے ڈسٹرکٹ میں تو میری اس پہ ہیلپ کی جائے. تو ابھی 2 روز پہلے انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم اپنی ٹیم کو بھیج دیں. 2 ہاسپٹل کے لیے انہوں نے کہا ہے مجھے کہ بھی ہم جو ہے اس پر وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ ہماری جو لائبریریز ہیں، اب یہ متوسط طبقہ ہے، تو میں نے وہاں پر کچھ لوگوں سے کانٹیکٹ کیا ہے کہ ہم ہمارے چھوٹے کورسز جو ہیں جو ہے اس پر ہم اپنے بچوں کو وہاں پر کروائیں، تاکہ کیونکہ انڈسٹریل ایریا ہے اور ڈیجیٹل کورسز جو ہوتے ہیں وہ کروائیں، تاکہ جو ہے نا بچہ جو ہے تھوڑا اپنی کورسز کر اپنی ملازمت حاصل کر سکے. اچھا، اسی طرح ہم نے جو ہے پلے گراؤنڈز وغیرہ جو تھے ان کو بھی ہم نے ایڈریس کیا. ٹھیک ہے. تو اس کی بھی ایکٹیویٹیز جو ہے اس میں وہ کر رہے ہیں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے. اچھا، اسی طرح ہم نے جو ہے اپنے دیگر کچھ این جی اوز ہیں ان سے بھی کانٹیکٹ کیے. ویری گڈ. لائبریریز کو آباد کرنے کے لیے ان سے بھی ہم نے کچھ لوگوں سے کانٹیکٹ کیے. اور 2-3-4 یعنی کہ 2 ہاسپٹل ہیں ہمارے شاہ فیصل. ابھی ہم نے ایک ہاسپٹل کا جو ہے رینویشن وغیرہ کرائی تھی شاہ فیصل کارڈک ہاسپٹل کی. تو گورنر صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی تو کسی کو آپ کہیں، تو انہوں نے بھی کسی سے بھی بات کی. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی یعنی کہ کورنگی ڈسٹرکٹ میں 2 کارڈک ہاسپٹل ہیں. اچھا، 2 کارڈک ہاسپٹل ہے، وہاں پر بھی یہ فیسلٹی نہیں ہے. یہ ڈی ایم سی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں جی. تو لیکن اس کے باوجود کہنے کا مقصد ہے اپنی مدد آپ بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. لیکن بات وہی ساری آتی ہے نیک نیتی کی. لیکن جب تک ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ گورنمنٹ ادا کرے. اب میں جیسے بتا رہا ہوں کہ بھی ہمارے پاس جو اب اس کا جو سیلریز کا جو ہے ایشو ہے. اب آپ دیکھیں جب میں آیا ہوں یعنی کہ تنخواہ کے علاوہ یعنی کہ جو لائبلٹیز ہیں یعنی کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ بھی کچھ ٹھیکیداروں کی پیمنٹیں نہیں ہوئی، یعنی کہ ٹھیکیدار جو ماضی میں کام کر چکی، یہ میں اپنے زمانے کی نہیں بتا رہا ہوں، تقریباً 9 کروڑ 50 لاکھ روپے تو ٹھیکیداروں کی ادائیگی کرنی اور پھر ان کی جو سیکورٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے اس میں تقریباً 1 کروڑ روپے وہ ادا کرنا. اچھا، تیل کی جو پیٹرول ڈیزل وغیرہ جس کو صفائی ستھرائی کے لیے ہم گاڑیوں کی جو ہماری چلتی یوسیز کے اندر اس میں تقریباً ہمیں 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کی ادائیگی کرنی ہے. اچھا، اسی طرح انکم ٹیکس جو ہے یعنی کہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں جو ٹھیکیدار کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو ٹیکس جو جاتا تقریباً 2 کروڑ 25 لاکھ روپے کی اس کی ادائیگی. پھر ایف بی آر کی ادائیگی. اب یہ سارے تقریباً 16 کروڑ 85 لاکھ روپے تو وہ ادائیگی تو مجھے کرنی تھی. اب میں ان کو دیکھوں سیلری کو دیکھوں اس کے باوجود بھی مایوس نہیں ہوں. میں نے کہا نہیں بھئی یہ کریں گے. جیسے لائبریری ہے، لائبریری کے لیے جیسے میں نے کہا پہلے میں نے آرٹس کونسل میں ڈاکٹر وہ ہمارے شاہ صاحب ہیں شاہ صاحب ان سے کہا میری ہماری لائبریریز آباد کیے جائے. اسی طرح اسپتال ہیں، کھیل کے گراؤنڈ ہے. اچھا، ہم نے جب میں نے ان ساری چیزوں کو وزٹ کیے تو وہاں کے جو ایم پی ایز ایم این اے سے جن کا تعلق ایم کیو ایم سے حق پرست ایم پی ایز ایم این اے یعنی کہ ہماری اب جو ڈسٹرکٹ کورنگی میں 3 ایم پی ایم این اے آتے اور 4 ایم پی آتے نا. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیے، ان کو بھی میں اپنے ساتھ لے کر گیا. میں نے کہا بھی میری ہیلپ کیجیے. وہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو کے بیچارے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کرنا چاہ رہے ہو تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس پہ کریں گے. اچھا، ماحول کو بہتر کرنے کے لیے اب جیسے میں نے کہا کہ بھی لوگوں کو تعلیم دلانے کے لیے تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے بھی تو ماحول دینا نا. بالکل ایسے. اچھا، جیسے میں نے بک فیئر لگا اسی طرح میں نے فلاور شو کیے تاکہ بھی ماحول کو جو ہے وہ ہو. اچھا، ہمارے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے اب جیسے میں نے اپنے مسائل بتائے، مسائل کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں جو یعنی کہ ڈی ایم سی کورنگی یعنی ڈی ایم سی کورنگی میں جیسے میں نے 278 پارک بتائے نا، گرین بیلٹس ہیں.
گرین بیلٹس ہماری تقریباً 12 آتی، مین جو شاہراہ ہے نا وہ 12 گرین بیلٹس آتی ہیں، اور کھیل کے میدانوں کے ساتھ ساتھ. تو میں نے کانٹی سے کانٹیکٹ کیا، میں نے کہا بھی ہمارے ہاسپٹلس ہیں، ہمارے پارک ہیں، آپ کی اتنی بڑی انڈسٹری جو چل رہی ہے اس کے لیے انوائرمنٹ چاہیے، اس کے لیے آب و ہوا چاہتی ہے، اس پہ میری ہیلپ کریں. تو کل بھی میری ان سے دوبارہ بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ کرتے ہیں. کچھ اور این جی اوز ہیں، انہوں نے بھی مجھ سے یہ کہا. زبردست. اچھا، یہ وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے ایفرٹ استعمال کرے گا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں ملک کی صورتحال ایسے تبدیل نہیں ہوگی. ہر انسان، ہر فرد، اور میں اگر صرف پولیٹیکل پہ سیاستدانوں پہ ڈال دوں، بیوروکریٹ پہ ڈال دوں، بھائی سیاستدان ہے، بیوروکریٹ ہے، سب پاکستانی ہیں. ہر پاکستانی یہ بات کو سمجھ لے کہ مجھے کرنا ہے، مجھے اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے، سنوارنا کرنا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی بالکل وہ جو ہے وہ کیوں نہیں کرے. اچھا، اسی طرح میں نے کہا میں تو ہر سطح پہ نا اس کی کوشش کر رہا ہوں، اپنے منتخب نمائندوں کو بھی لے کے چل رہا ہوں، وہاں کی عوام کو بھی لے کے چل رہا ہوں. بالکل. ان کے ساتھ ساتھ نا امید نہیں، بہتری کی طرف ہے امید، انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا. بالکل. نا امید ہونا بھی نہیں چاہیے، ویسے بھی نا امیدی تو گناہ ہے، کفر ہے، نہیں کرنا چاہیے. نا امید نہ ہو، امید پہ دنیا قائم ہے. اسی طرح سے سوچیں. میں بڑھتی ہوں ذرا ان کی طرف، پھر آپ کی جانب آؤں گی. بڑھیے گا ذرا شہریار ملک بھائی ہمیں بتائیے گا سیاسی صورتحال کیا ہے بھاولپور کی؟ وہاں پہ نون اور اس کا مقابلہ ہے پی ٹی آئی کا. ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ شخصیت کا مطلب اپنا ایک اثر و سوق ہوتا ہے. جیسے بہاولپور میں طارق بشیر چیمہ ہو گیا، ملک اقبال چنن میرے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، وہ ایم پی ہمیشہ بنتے آ رہے ہیں. ادھر سے اویسی ہو گئے، یہ نون میں ٹھہرے ہوتے سن رہے ہیں کہ وہ بھی پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ ان کا ہے کہ وہ جو ہے نا نون چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. مجھے تو الیکشن، اگر میں اپنی نگاہ سے دیکھوں تو مجھے الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. سیم یار سر، مجھے بھی یہی لگتا ہے. میری اپنی وہ ہے جیسے جو اوپر کے لیول پہ جو مطلب چل رہا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ حالانکہ الیکشن ہونے چاہیے. دیکھیں سٹیبلٹی اس وقت آئے گی جب الیکشن ہوں گے، ٹھیک ہے نا. کوئی آئے، دیکھیں ہم تو ہر پارٹی سے تھک چکے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. پیپلز پارٹی کو ووٹ دے چکا ہوں، نون کو ووٹ دے چکا ہوں، خان کو ووٹ پچھلے دفعہ اس کو میں نے نہیں دیا تھا اپنے غصے کی وجہ سے کہ انہوں نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا. میں پھر پیپلز پارٹی میں واپس چلا گیا، ٹھیک ہے نا. دیکھیں وہی فگر ہے، 28,000 میں نے اپنے حلقے سے ووٹ دیا تھا پیپلز پارٹی کو، 28,000 سے ہی جو ہے نا پی ٹی آئی آ رہی ہے وہاں سے. ایک ہی فگر تھا، ٹھیک ہے نا. ہم اپنے گروپ میں اگر ٹھہرے رہتے تو وہاں سے پی ٹی آئی نکال جاتی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں کے جتنے ارد گرد کے یونین کونسل ہیں وہاں پہ میرے مطلب خاندان کا اثر ہو گئے. وہاں پہ اگر میرے خاندان میں ایک بندہ اگر کھڑا ہو جائے تو وہ آرام سے سیٹ نکال کے لے جا سکتا ہے. اچھا جی ویری گڈ. ہاں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے پھر. انشاءاللہ اللہ مالک ہے، کیونکہ ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے. اب الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا. بالکل. بتائیے گا شہریار بھائی، آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سیاسی صورتحال ہے بہاولپور کی، اور اگر الیکشن ہو گئے تو کیا سمجھتے ہیں کون منتخب ہوں گے؟ بہن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست کوئی بھی آئے سب سے پہلے معیشت بحال ہونی چاہیے. بالکل بالکل. سب سے پہلے غریب کا چولہا جلنا چاہیے، اسے کھانا ملے، بالکل اسے سکون ملے، اسے صحت ملے. بالکل صحیح اس کے بعد باقی بات ہے میں کسی کو حکومت کیسے دوں جب میرا بچہ بھوکا مر رہا ہے. بالکل. میں دوسرے کے بچوں کو کیوں آسائش دوں؟ میرا بچہ مر رہا ہے، میں دوسرے کی خاطر کیوں سکون پیدا کروں؟ میرا بچہ بے سکون ہے. بالکل. میں دھوپ میں ٹھہروں اسے کہوں کہ تو سائے میں سو؟ وجہ تو سر کا کیسے حالات جو ہے وہ بہتر ہوں گے؟ حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل یہی ہے کہ میں تو صرف بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، ایک ہی چیز ہے جس کا عادی ہے ہمارا ملک، انہیں آ جانا چاہیے. ڈنڈے والی سرکار آ جانی چاہیے. بالکل. یقین کریں جلے ہوئے دل کے ساتھ کہہ رہے ہیں. جب تک معیشت بحال نہیں ہوتی الیکشن نہیں ہونے چاہیے. معیشت کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں سر آپ، معیشت کس طرح سے بہتر ہوگی؟ محمد شریف بھائی. نہیں دیکھیں، معیشت تو بہتر جب جیسے میں نے کہا کہ ہر پاکستانی خود چاہے گا نا، ٹھیک ہے، تو ہوگی نا. جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس ملک کے اندر جب تک
मुतवसत गरीब तबके की हुक्मरानी नहीं आई, कुछ चेंज नहीं आई। लेकिन जागीर हम 75 साल से ये बात तो देखते आए कि ये जो एक सर्किल बना हुआ है, घूम फिर के वही सर्किल आता है। देखिए कराची को मैं कराची और बिलखसूस सिंध के शहरी इलाकों की मिसाल देता हूँ। यहाँ पर जो कराची का जो नक्शा जो चेंज किया डेवलपमेंट के हालत तरक्याती काम के, ये गरीब और मुतवसत तबके की, यानी कि MKM जब पहली दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन जीत कर आई थी 87 में, जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार उस ज़माने के सबसे कम उम्र मेयर थे दुनिया के अंदर, तो उस वक्त उसके ज़माने में कराची डेंटल कॉलेज बना था। आज तक पूरे पाकिस्तान में किसी DMC का यानी कि सिटी गवर्नमेंट का किसी और इदारे ने ये कोई कॉलेज या जामा नहीं बनाई। और उसके बाद आप 88 को देखें, 88 में और फिर जब सेकंड टाइम जब बिल्कुल जैसे ही मौका मिला जी, यानी मुस्तफा कमाल साहब को जब MKM के तवज्जुह से जब मौका मिला, यानी आज जो कराची में जो ब्रिजेस जो बने हुए, फ्लाईओवर जो बना है, ये उन्हीं का दिया हुआ है। जी काबिले तहसीन कहने का मेरा मकसद है माजरत के साथ जी, टाइम यहाँ पर जो है वो खत्म हो गया सर हमारे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट का। आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? बस मैं ये पैगाम मैं तो यही देना चाहता हूँ कि आपको अगर तब्दीली लेके आनी है, सबसे पहले अपने अंदर लेकर आए और हम उसकी कोशिश करें। बीइंग ए पाकिस्तानी इंशाअल्लाह ताला हमारी माशियत भी बेहतर होगी, हम खुद भी तब्दील होंगे, हमारा मुल्क भी तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। सर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस दुआ करें कि गरीब का बच्चा सही परवरिश पाए, उसे सेहत मिले, उसे वक्त पे खाना मिले। अब बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत ही अच्छा पैगाम। सर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर हमारे मुल्क में जो भी हुकूमत है ना, ईमानदार होनी चाहिए, जो जिसे अपने इलाके के लोगों को दर्द हो, गरीब में बैठे। जैसे भाई फरमा रहे थे कि देखें आज MQM को लोग याद करते हैं कि कराची को उन्होंने कुछ बनाया था, हम भी सुनते थे। बिल्कुल यकीन करें, एक ही बंदे को सुनते थे कि वो कराची में आया, उसने एडमिनिस्ट्रेटर जब से वो बने थे आज तक लोग याद करते हैं। मेरे अपने कोई रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं कहता हूँ 65% जो हमारा मुल्क जो ना ज़राई है, ज़राअत को इन्होंने ना छोड़ दिया, भूल गए। नई फसलें लानी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़राअत को तरक्की देंगे, हमारा मुल्क फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, तो फोकस जो है वो ज़राअत पे करना, मेरे अपनी वो है। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त आपने पैगाम दिया। मेरे तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैंने भावलपुर के बारे में भी जाना और मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन हालात जैसे कि वहाँ के सुने तो दिल थोड़ा सा मेरा भी दुखी हो गया कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, जैसे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जिस जहाँ पे भी हम मिलते हैं तो वहाँ पर ऐसा एहसास होता है कि तरक्की की तरफ हम लोगों को अब बढ़ जाना चाहिए। 75 साल हो गए नाज़रीन। यहाँ पर जो है वो पहले सेगमेंट का वक्त हो गया अख्तिताम पजीर। हम लोग आते हैं न्यूज़ ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो। इसका नाम है मुस्कुराती